آج کی کہانی کا عنوان جادوئی آئینہ اور شہزادی ماہنور کی داستان۔ بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت اور سرسبز وادی میں ایک عظیم و شان سلطنت آباد تھی جہاں انصاف اور خوشحالی کا راج تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان کامران اپنی حکمت اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی شہزادی ماہنور نہ صرف بے پناہ حسن کی مالک تھی بلکہ علم و دانش میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ شہزادی کے لمبے سنہرے بال، گلابی رخسار اور ہری آنکھیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، مگر وہ اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں کرتی تھی بلکہ اسے ہمیشہ علم و دانائی اور اخلاق کی زیادہ فکر رہتی تھی۔ جبکہ شہزادی کی ذہانت اور خوبصورتی کی تعریف کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی کو پھول اور پودے بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت پھولوں میں گزارتی تھی۔ وہ انہیں اپنا دوست سمجھتی تھی اور ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ شہزادی ایک نفیس مزاج کی مالک تھی۔ شہزادی ماہنور بہت بہادر اور رحم دل انسان تھی۔ جادوئی آئینے کی دریافت۔ ایک دن محل کے پرانے حصے میں صفائی کا کام ہو رہا تھا۔ یہ حصہ عرصے سے بند تھا اور محل کے ملازمین بھی وہاں جانے سے گھبراتے تھے کیونکہ وہ اسے پر اسرار سمجھتے تھے۔ شہزادی کو بچپن سے ہی نئی چیزیں دریافت کرنے کا شوق تھا، اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ محل کا پرانا کمرہ کھولا جا رہا ہے تو وہ بھی وہاں جا پہنچی۔ یہ کمرہ مختلف قدیم نوادرات اور اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی چیزوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک پرانا مگر نہایت خوبصورت آئینہ اس کی نظر میں آیا۔ آئینے کا فریم سونے سے بنا ہوا تھا اور اس پر نیلم اور زمرد کے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی چمک باقی چیزوں سے الگ تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے آئینے کو چھوا، اچانک ایک چمک پیدا ہوئی اور ایک پر اسرار آواز گونجی، اے شہزادی ماہنور، میں ایک جادوئی آئینہ ہوں جو تمہیں نہ صرف حقیقت دکھا سکتا ہے بلکہ تمہیں ماضی اور مستقبل کی جھلک بھی دے سکتا ہے۔ شہزادی حیران ہوئی، اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس کی فطرت میں خوف کم تھا اور تجسس زیادہ۔ کیا تم مجھے میرا مستقبل دکھا سکتے ہو؟ شہزادی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آئینے کی سطح پر ہلکی لہریں پیدا ہوئیں، پھر ایک منظر ابھرا۔ شہزادی نے آئینے میں دیکھا ایک خوفناک جنگل ہے جہاں ایک بہادر شہزادہ زین ایک خوفناک دیو سے لڑ رہا تھا۔ دیو بہت بڑا اور طاقتور تھا اور وہ شہزادی کو قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادہ اپنی تلوار سے دیو پر حملے کر رہا تھا مگر دیو پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادی کو محسوس ہوا جیسے یہ منظر کسی نہ کسی طرح اس کی قسمت سے جڑا ہوا ہے۔ اچانک آئینہ دھندلا گیا اور منظر غائب ہو گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک شہزادہ بھی آئینے میں جھانک رہا ہے۔ شہزادی کو یقین ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں اس سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ وہ شہزادے کو مصیبت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور اس شہزادے کی مدد کرے گی اور اس کو مصیبت سے نکالے گی جو کہ مسلسل دیو کے حملے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ شہزادی ماہنور نے فوراً اپنے والد بادشاہ کامران سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ ایک بہت اہم مشن پر جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ کو پہلے حیرانی ہوئی مگر جب شہزادی نے پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی مگر شرط رکھی کہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ جائے گی۔ شہزادی کا باپ بادشاہ کامران ایک بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پھر بھی بادشاہ نے اسے اجازت دی۔ شہزادی نے بادشاہ کو وہ سارا منظر اس جادوئی آئینے میں دکھایا جو کہ بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سارا واقعہ کیا ہے تو بادشاہ نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری بہادر بیٹی، تمہیں اس شہزادے کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو اس مصیبت سے نکال دینا چاہیے۔ تو شہزادی نے وعدہ کیا کہ بابا، میں ضرور اس شہزادے کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتی ہوں۔ تو سب درباریوں نے، شہر کے جتنے بھی تھے، رایا اور بادشاہ نے شہزادی کو روانہ کیا۔ شہزادی ماہنور بہت پرعزم تھی۔ شہزادی نے پکا ارادہ کر لیا
کہ وہ اس شہزادے کو اس مصیبت سے نکالے گی اور اسے اس دیو سے آزاد کروائے گی۔ شہزادی اور اس کے محافظ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ دشوار گزار تھا مگر شہزادی ماہنور کا عزم مضبوط تھا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ شہزادی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شہزادے کو اتنے بڑے اور گھنے جنگل میں کیسے ڈھونڈے، لیکن شہزادی بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی تو شہزادی نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ اس نے اپنے محافظوں کی مدد لی۔ شہزادی نے کہا کچھ محافظ میرے ساتھ آئیں اور باقی محافظ پورے جنگل کے اطراف میں پھیل جائیں۔ جب میں اشارہ دوں گی یعنی کہ ایک سیٹی بجاؤں گی تو تمام محافظ ایک جگہ میری طرف آ جائیں۔ تو شہزادی نے اس شہزادے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ راستہ بہت ہی دشوار اور سنسان تھا۔ اس طرح وہ چلتی گئی جنگل میں، لیکن اسے ابھی تک کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن شہزادی نے ہمت نہیں ہاری اور پورے جنگل میں چلتی رہی، ہر طرف سے شہزادے کو ڈھونڈتی رہی کہ وہ شہزادہ میں نے کہاں دیکھا تھا۔ اسے اس جنگل کے راستوں کا زیادہ تو علم نہیں تھا، لیکن اس کے محافظوں نے بہت زیادہ مدد کی۔ شہزادی نے ہمت نہ ہاری، لیکن آخرکار شہزادی کی نظر شہزادے پر پڑی۔ شہزادہ زین دیو کے خلاف لڑ رہا تھا مگر دیو بہت طاقتور تھا، اس پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مگر شہزادہ زین بھی بہت بہادر تھا، وہ بہت پرعزم تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس دیو کو ختم کر کے رہے گا۔ شہزادی کو فوراً ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی تھیلی سے جادوئی آئینہ نکالا اور دیو کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی دیو نے آئینے میں دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ آئینے میں اس کی اپنی خوفناک شکل پہلے سے بھی زیادہ بھیانک نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ اچانک آئینہ تیزی سے چمکنے لگا اور دیو کے جسم سے نکلنے والی ساری طاقت کو جذب کرنے لگا۔ دیو کمزور پڑنے لگا اور اسی لمحے دیو کمزور ہو کر زمین پر گر پڑا اور اسی لمحے شہزادہ زین نے اپنی تلوار سے اس پر آخری وار کیا، جس سے دیو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادہ زین نے شہزادی ماہنور کی بہادری کی بہت تعریف کی اور کہا اگر تم وقت پر نہ پہنچتی تو شاید میں دیو کو شکست نہ دے پاتا۔ شہزادی مسکرائی اور کہا اصل بہادری صرف طاقت میں نہیں بلکہ عقل اور دانائی میں بھی ہوتی ہے۔ دونوں خوشی خوشی محل واپس آئے جہاں بادشاہ کامران اور پوری سلطنت نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ شہزادہ زین کی بہادری اور شہزادی ماہنور کی عقل و دانش کی کہانیاں پورے ملک میں مشہور ہو گئیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا۔ شادی کی تقریب شاندار تھی جس میں دور دراز سے بادشاہ، ملکہ اور امیر لوگ شامل تھے۔ جادوئی آئینے کا انجام۔ شادی کے بعد جادوئی آئینے کو محل کے سب سے خاص کمرے میں رکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سیکھ سکیں کہ اصل طاقت خوبصورتی میں نہیں بلکہ عقل، بہادری اور نیک نیتی میں ہوتی ہے۔ بادشاہ کامران اور وہاں کی رعایا شہزادہ زین اور شہزادی ماہنور سے بہت زیادہ خوش تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں شہزادہ زین اور شہزادی ماہنور نے بہت سی مشکل مہمات کو جیتا اور اپنی رعایا کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور لوگ وہاں ان دونوں سے بہت زیادہ خوش تھے۔ شہزادی ماہنور اور شہزادہ زین بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور وہاں کی رعایا بھی۔ یوں ان کی شادی کی تقریب ہفتوں چلتی رہی۔ ان کی شادی پر ہر خاص و عام مدعو تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی بہت خوش تھے۔ بچے تو اس تقریب میں رقص کرتے نظر آئے۔ بچوں کو شہزادی ماہنور بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے شہزادی کی شادی پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بادشاہ نے ہر خاص و عام کے لیے ایک خاص تقریب کی جس میں رعایا کو شاہی کھانے کھلائے گئے۔ بادشاہ کامران نے اپنی سلطنت شہزادی ماہنور اور شہزادہ زین کے حوالے کر دی جو کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھالی۔ شہزادی اور شہزادہ چاہتے تھے کہ ان کی رعایا خوشحال ہو اور چین اور سکون کی زندگی گزارے۔
इस सल्तनत को संभालने में बादशाह कामरान ने भी उन दोनों की बहुत मदद की। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में जो सबक मिला है वो ये है कि हमें हमेशा बहादुरी और हिम्मत के साथ किसी भी मुश्किल में डट कर मुकाबला करना चाहिए, तभी हमारी कामयाबी होगी। और किसी भी मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए, जिस तरह शहजादा और शहजादी ने किया। इसी वजह से सब लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। शहजादा ज़ैन और शहजादी महानूर से होने वाले शहजादा और शहजादियां भी अपने माँ बाप की तरह बहुत ही बहादुर थे। इन्होंने ये सबक सीखा कि कभी भी किसी भी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना और अपनी राया का बहुत ख्याल करना है। इसलिए सब वहाँ के लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। यूं शहजादी महानूर और शहजादा ज़ैन ने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार दी और इनकी कहानी अमर हो गई।